آج جس عظیم ہستی کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ آفتاب آمد دلیل آفتاب، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور شخصیت ان کی کسی تعارف کی محتاج نہیں کہ جن کے والد گرامی کو سب سے پہلے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تصدیق کا شرف حاصل ہوا، کیا کہیں، اور جن کے بارے میں حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا امن الناس بر مولائے ما، سبحان اللہ سبحان کلیم اول سینائے ما، وہ عظیم ہستی ثانی اسلام و غار و بدر و قبر وہ کیا ہستی بات، ہیں۔ کیا تو بات۔ ان کے والد کی بات کی جائے تو وہ بھی جلیل القدر ہستی ہیں، اور ان کی جو والدہ ہیں ان کا لقب ام رمان، نام ان کا زینب، جی، اور ام رمان کے نام سے مشہور ہوئیں، اور پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سارا گھرانہ جو ہے، اگر ہم ان کے نسب کی بات کریں تو یہ بھی ایک قریشی خاندان کی شاخ ہے جس کو تیمی شاخ کہا جاتا ہے۔ اچھا۔ اور مرہ بن کعب پہ جا کے حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نسب ہے وہ حضور کے نسب سے مل جاتا ہے، ماشاءاللہ، اور اوپر سے وہ سارا نسب پھر سبحان ایک ہی آ اللہ، رہا ہے، ایک ہی لڑی آ رہی ہے، واہ۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا دیرینہ دوستی کا تعلق جو اسلام سے پہلے ہے وہ بہت قوی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 سال آپ چھوٹے ہیں، اور پھر آپ کی جو مناقب ہیں اگر ان کی ہم بات کریں تو میرا یہ دل کرتا ہے کہ میں اپنی گفتگو کے آغاز میں حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر تاجدار گولڑا کے 2-4 اشعار وہ پڑھوں ارشاد جو کیجیے۔ انہوں نے کمال کر دیا۔ فرماتے ہیں اللہ اللہ جی، جلوائے زیبائے بام عائشہ، سبحان اللہ، ہے ہلال آمنہ ماہ تمام عائشہ، عائشہ، کیا خوبصورت، سبحان اللہ، اور روز و شب پیش نظر وہ زلف و رخسار رسول، جی، رشک صد خلد بریں وہ صبح و شام سبحان عائشہ، اللہ سبحان، اور سلسے دیں ان کے توسل سے ہوا حاصل ہمیں، کیا بات ہے، کیا بات، سلسے دیں ان کے توسل سے ہوا حاصل ہمیں، واہ، تا ابد جاری رہے گا فیض عام عائشہ، سبحان اللہ، اور تجھ کو کیا معلوم تو چھوٹا تیری محدود سوچ، واہ، تجھ کو کیا معلوم اچھا کہا تو چھوٹا تیری محدود سوچ، پوچھ امت کے بزرگوں سے مقام ہے، سبحان اللہ، ان کا مقام پوچھنا ہے تو امت کے سبحان اللہ، صلحاء سبحان انبیاء سے پوچھ، کیا بات، اور کوئی اوچھا وار مت کر عائشہ کی ذات پر، سبحان اللہ، ورنہ قدرت لے گی خود تجھ سے انتقام عائشہ، اور مجھ کو ہے خلد سماعت ذکر خیر ان کا نصیر، سرما میری آنکھ کا گرد خرام عائشہ۔ سبحان اللہ، یہ وہ عظیم ہستی ہیں کیا بات کہ میں اگر ان کے مناقب کی اور خاندانی مناقب کی بات کروں تو سارے کا سارا خاندان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کس طرح فدا ہے، وہ ایک منظر ہمیں غار ثور کے اس معاملے میں نظر آتا ہے۔ خود حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رات کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور پھر جب یہ بات کی تو حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں الصحبہ یا رسول اللہ، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے صحبت لکھ دی ہے، سبحان اللہ، اور پھر وہ منظر بڑا عجیب ہے، حضور کے سارا گھرانہ حضور کی خدمت میں لگا ہوا ہے، جی، یعنی حضرت اسما جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا تیار کر کے وہ اپنی اس پٹی کو کھول کے اس سے پیک کر رہی ہیں، اور ذات النطاقین کا لقب حاصل کرتی ہیں۔ کیا بات، حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر جو آپ کے بیٹے اور سیدہ عائشہ صدیقہ کے بھائی ہیں وہ بھی سرکار دو عالم کی خدمت میں ہیں، پورا خاندان خدمت میں ہے، حضرت عبداللہ خدمت میں ہیں، اور پھر اس طریقے سے پورا ان کا خاندان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا طواف عشق کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ڈاکٹر اور صاحب اسی میں طریقے سے تو اس حوالے سے بھی ضرور آپ کی رہنمائی چاہوں گا، اور بڑا ہی رشک کرتا ہوں یہ سوچ کے کہ وہ تاریخ اسلام کے حساس ترین دن تھے، جی، اور حضرت صدیق اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محرم اسرار بھی تھے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ کا گھر، حضرت ابوبکر صدیق کا گھر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مستقر بھی ہوتا تھا، مشورے کے لیے تشریف لاتے تھے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ جو رازداری کی باتیں ہوں گی، دین کی، اسٹریٹجی کی، فروغ دین کی، وہ حضرت ام رومان کو پتہ نہ چلتی ہوں؟ بے شک، ایسا ہی ہے نا؟ بالکل بڑا اہم بات ہے۔ اور عموماً جو خواتین ہیں ان سے رازداری ہم کہتے ہیں، یا ایک روایت بنی ہوئی ہے کہ رازداری نہیں رکھی جاتی، مگر وہاں سے کچھ بھی
اسلام کے لیے مسئلہ نہیں پیدا ہوا اس گھر سے. یہ تو جناب آپ دیکھیے نا کہ کتب حدیث میں صحیح روایات موجود ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تخ لیا کریں، میں نے بڑی اہم بات کرنی ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں یا رسول اللہ سب آپ کے غلام بے دام ہیں، کمال ہے، یہ آپ کے ہی ہیں، یہ بات ہے، راز فاش کرنے والے نہیں ہیں. سبحان اللہ. اور پھر جو ابو قحافہ ہیں ان کو اگرچہ اسلام بعد میں لائے ہیں قبول کیا، لیکن اس وقت وہ جو تھوڑا سا ایک محسوس کرتے ہیں کہ میرے بیٹے کا مال سارا چلا جائے گا، تو خاندان کی محبت کا عالم یہ ہے کہ حضرت اسماء جو ہیں سید عائشہ صدیقہ کی بہن، یہ خاندانی شرف کے حوالے سے وہ فرماتی ہیں کہ میں نے یہ کیا کہ گول گول پتھر لے کے ان کو جہاں حضرت ابوبکر تو سارا مال لے کے چلے گئے تو وہاں رکھ دیا. تو میرے جو ہیں وہ دادا کیونکہ نابینا تھے تو وہ ٹٹولتے ہوئے جب آئے تو انہیں لگا کہ یہاں مال موجود ہے، تو ایک ہیلا کر کے بھی یعنی ہر طرح سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا ان کا مقصود ہے. اچھا حضور، یہ جو آپ نے روایت بیان فرمائی ہے اس میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیش نظر یقیناً یہ حکمت تھی کہ امت کو پتہ چل جائے کہ اس گھر کا کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں ہے جس سے تحریک اسلام کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے. اس لیے آپ نے بآواز بلند فرمایا کہ تخلیہ کیجئے. اور حضرت صدیق نے جو ہمیشہ تصدیق اور تائید کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ یہاں کوئی ایسا نہیں ہے جو پرایا ہو. جی بالکل. اور پھر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا شرف جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ تو سبحان اللہ سب سے بڑا شرف ہی ان کا یہ ہے کہ ان کو آنکھ کھولنے کی سعادت ہی اسلام میں نصیب ہوئی. سبحان اللہ. فرماتی ہیں لم اعقل ابوایا الا یدینان بدین الاسلام. فرمایا میں نے جب شعور کی آنکھ کھولی تو میں نے تو اپنے والدین کو مسلمان اپنے ماں کو مسلمان پایا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہوئے پایا. تو ان کو تو پورے کا پورا دور ہی اسلام کا نصیب ہوا اور اسلام کی اس پورے دور کی وہ گواہ ہیں. اور پھر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ جو ان کی محبتیں ہیں وہ بھی تاریخ کا ایک سنہرا باب ہیں. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد زواج میں آ جانے کے بعد بھی جو ان کو شرف نصیب ہوئے ہیں وہ ایسے لازوال شرف ہیں کہ ابھی ان کا تذکرہ آئے گا کہ انسان حیران رہتا ہے کتنی محبت حضور نے ان سے فرمائی ہے. حضرت عمر بن عاص جب پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اچھا ان کو یہ تھا کہ وہ ایک غزوے سے ایک سریے سے لوٹے تھے عمر بن عاص، تو ان کو یہ تھا کہ میں کہوں گا تو حضور کہیں گے کہ بھائی تم ابھی فتح یاب ہو کے آئے ہو تو مجھے تم سے زیادہ محبت ہے. لیکن سرکار دو عالم لگی لپٹی نہیں رکھتے، دل کی بات زبان پہ لاتے تھے. جب پوچھا کہ سب سے زیادہ آپ کو محبوب کون ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا عائشہ. مجھے سب سے زیادہ محبوب عائشہ ہے. اور اس سے حضور یہ بھی دیکھیے کہ آج کل ہمارے ہاں جو اپنی زوجہ کے ساتھ محبت کے اظہار میں لوگ ایک بہت زیادہ بخل سے کام لیتے ہیں، کنجوسی سے کام لیتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی اس میں بخیلی سے نعوذ باللہ وہاں تو تصور بھی نہیں ہے، بلکہ آپ نے تو سب کے سامنے فرمایا کہ مجھے تو عائشہ سے محبت ہے. کیا بات. تو انہوں نے پھر بات کو پھیرنا چاہا کہ من الرجال، کہ مردوں کی میں بات کر رہا ہوں. فرماتے ہیں ابوہا، مجھے مردوں میں عائشہ کے باپ سے محبت ہے. تو یہ خاندان ہی حضور کا محبوب خاندان ہے جن سے سرکار نے محبت کی ہے، اور انہوں نے بھی محبتوں کا حق نبھانے اور وفا کے اندر اپنی مثال قائم کرنے کا حق ادا کر دیا ہے. حضور آپ کی بات سے یہ پہلو بھی نکلتا ہے جو بڑا اہم ہے اور قابل ذکر ہے کہ چونکہ حضرت سیدہ عائشہ بہت ذہین تھیں، قوت حافظہ بہت تھی اور استحضار بہت تھا، بچپن سے لے کے طویل عمر کے آخر تک آپ مؤرخہ اسلام رہیں. سبحان اللہ. ساری خلافت راشدہ دیکھی، اموی دور کے 2 دہائیاں دیکھیں، اور نہ صرف دیکھیں بلکہ اس پر تجزیہ کیا، ان کی روایات بیان کیں، آگے منتقل کیا اس کو. یعنی ایک تو مسائل دینی ہیں جو آپ کے ذریعے امت تک پہنچے، اور ایک وہ معلومات تاریخی ہیں پوری جو ان کے ذریعے اسلام کی شاہد ہیں. اگر آپ اجازت دیں تو میں یہاں ایک روایت سیر و اعلام النبلاء پڑھنا چاہتا ہوں. امام ذہبی نے بہت اچھا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ لکھا ہے، اور میں اپنے سننے والوں سے بھی یہ کہوں گا کہ تاریخ اسلام کو بہتر طریقے سے پڑھنے کے لیے حضرت امام شمس الدین ذہبی کو پڑھنا بہت ضروری ہے. بالکل درست. کیونکہ انہوں نے حشو و زوائد وہاں پہ نہیں ہے، کوئی فائدے سے خالی بات وہ نہیں لکھتے. تو یہاں جو روایت انہوں نے لکھی ہے وہ فرماتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، وہ یہ ایک تحدیث نعمت کے لیے لقد اوتیت 9 ما اوتیتها امرأة غیری، مجھے 9 ایسی چیزیں ملی ہیں جو میرے علاوہ اللہ نے اور کسی عورت کو عطا نہیں. سبحان اللہ. ان میں پہلی چیز کیا ہے کہ میری تصویر لے کے حضرت جبرائیل امین ایک ریشم کے اوپر اور ایک روایت میں ہتھیلی کے اوپر
وہ آئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اس زوجہ کو پسند فرمایا۔ سبحان اللہ۔ جنت سے میرے لیے حکم آیا لقد تزوجنی بکرن، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو آپ نے فرمایا کہ دوشیزگی اس کے اندر، اور پھر فرمایا کہ لقد قبض ورأسہ فی حجری، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے تو آپ کا سر انور میری گود میں تھا، وَلَقَدْ قَبَرْتُهُ فِي بَيْتِي، اور آپ کی تدفین میرے حجرے کے اندر ہوئی، لَقَدْ حَفَّتِ الْمَلَائِكَةُ بَيْتِي، اور فرشتے میرے گھر کے اوپر ہر وقت سایہ فکن رہتے ہیں، اور جبرائیل بھی صبح و شام میرے حجرے میں آتے ہیں، اور آپ فرماتی ہیں میرے علاوہ حضور کی کسی زوجہ کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا کہ حضور اس کے ساتھ موجود ہوں تو جبرائیل امین آئیں اور بستر پہ ہوں، یہ شرف بھی اللہ تعالیٰ نے سیدہ عائشہ کو عطا فرمایا۔ اور پھر فرمایا کہ انی بنت خلیفت ہی صدیق ہی، کہ میں حضور کے خلیفہ اور حضور کے صدیق کی بیٹی ہوں۔ نزل عزلی من السماء، اور آسمان سے میری پاکیزگی کو اللہ نے نازل فرمایا ہے، اور آخر میں فرمایا کہ لقد وعدت مغفرتا ورزقا کریما، اللہ نے میرے ساتھ مغفرت اور اچھے رزق کا وعدہ بھی فرمایا۔ سبحان اللہ۔ یہ 9 امتیازات۔ سبحان اللہ۔